پیچھے چولے باڑ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہ فلانے وہ فلانے وہ فلانے، 73 فرقے نبی نے فرمایا تم کرو گے، اور کر لیا تم نے، اور ہر ایک کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے لوگو تمام فرقوں کو لات مار کر فرقہ محمدیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو تم اسے گالیاں دیتے ہو، اس کو برا سمجھتے ہو، اسے نفرتیں کرتے ہو، اس کے خلاف بدگوئیاں کرتے ہو، اور الحمدللہ اس کے نام اعمال میں رحمتیں نیکیاں میں اضافہ کرواتے ہو۔ یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ گالی دو دیتے ہو، دیتے رہو، نو پرابلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہمارے نام اعمال میں اللہ کے فضل و کرم نیکیاں لکھی جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں ہم تمہیں دعائیں ہی دیں گے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو، اور یہ سنو جہاں بھی جو کٹ پٹ رہا ہے یہ اس کی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جو پٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، کچھ نہیں۔ اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا، گھن بھی پیسا جائے گا۔ اس لیے بچو گے نہیں، جو صحیح ہیں وہ بھی کٹیں گے، جو غلط ہیں ان کی پاداش میں۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کشتی میں 6 لوگوں نے سوراخیں کری ہیں تو ہم خاموشی سے اوپر بیٹھ کر کے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ نیچے اتر کر ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ کیوں؟ ان کی اپنی سہولتوں پانی لینے کی وجہ سے اور کشتی کے اندر سوراخ کرنے کی وجہ سے صرف وہی نہیں برباد ہوں گے، بلکہ جو اوپر رہتے ہیں وہ بھی، بولو، وہ بھی جائیں گے نیچے کی نہیں جائیں گے؟ جب نیچے والا جائے گا تو تم اوپر بیٹھ کے کیا کرو گے؟ تم بھی نیچے جاؤ گے۔ اس لیے اگرچہ آپ موحد ہیں، متبع سنت ہیں، نمازی ہیں، الحمدللہ پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو گنہگار ہیں، جن کی وجہ سے رب کے عذاب آتے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو روکنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ان کو سمجھاؤ جن کی وجہ سے طوفان آتے ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں نقمت اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ہوں گی کب؟ جب تم اللہ کو پہچانو گے۔ آج 70% کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ کوئی صلاح کے پوجتا ہے، کوئی بغیر نشان کے پوجتا ہے اللہ کے سوا، کوئی کہتا اللہ ذرے ذرے میں، اللہ فلانی، اللہ ڈھکانی، اللہ ان میں بھی، اللہ ان میں بھی، کوئی فنا ہو جاتا ہے، اللہ ہی میں فنا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، وہ مجذوب ہیں، وہ فلانی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سوا فلانے بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی سینوں کے دھڑکنوں کو جانتے ہیں، وہ بھی جو چاہتے ہیں، وہ بھی قبریں پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں۔ وہ دیکھو حضرت کسی کو جنت میں جا رہا ہے، جہنم سے نکال رہے ہیں، وہ کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں ہماری تمہاری محفلوں میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قبر والے تو کرتے ہی ہیں، بے قبریں بھی اس قبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور گروپیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سب کھانے پینے کے گروپس ہیں، دھندے ہیں، کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت ہے بس۔ کوئی بھی بات ہو تحقیق کرو، پوچھو۔ ایک تو علم کیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علم کا مطلب اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کا مفہوم، توحید الوہیت کا مطلب، توحید اسماء صفات، تاکہ تم شرک سے بچ سکو۔ شرک کرو گے، اگر شرک میں ملوث ہوگے تو ساری عمارتیں عبادتوں کی بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ۔ ہاں، جیسے ہماری بیوی نماز پڑھے، روزے رکھے، رات کو سر میں تیل لگائے، کاجل لگائے، پیر دبائے، بچوں کو نہلائے دھلائے، اچھے کھانے پڑھائے، سب کچھ کر رہی، ماشاءاللہ، تقوی، طہارت، نماز کے سب کچھ۔ میں نے کسی دن دیکھ لیا میرے دوست سے ہاتھ ملا رہی، زیادہ نہیں، یا مسکرا کے بات کر دی، یا ہاتھ ہی ملا رہی۔ بولو برداشت ہوگا؟ بولو کیوں؟ یہ ہاتھ اس نے میرے ہاتھ میں دیے ہیں، اس لیے اب یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں، بولو، نہیں جا سکتا ہے۔ ہماری غیرت آواز دے گی اور ہم اسے لات مار کے گھر سے باہر کریں گے۔ چھوٹی سی غیرت، ہم اس کے ہاتھ میں کسی غیر مرد کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا چاہتے، صرف ہم اپنا ہاتھ دیکھنا، مشارکت نہیں چاہتے، ہم پارٹنر نہیں، ساجھیداری نہیں چاہتے کسی کی، ہم اپنے چاہیں گے، ہم
وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا، وہ اپنے محبوب بندے ہی صحیح اس نے کہا میرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، شریک نہیں۔ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کسی کو اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کے تصرف میں، اس کی تخلیق میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک کرو؟ وہ کیسے برداشت کرے؟ وہ برداشت کرے گا؟ بادشاہ تمہارے جیسے وہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری ہماری کیا بساط ہے؟ ہمارے تمہارے جیسے وہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے کندر، تو پھر ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا اس مشارکت پر؟ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کا علم سیکھو، اس کا مطالعہ کرو۔ یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اسی لیے یہ شکر کرو کہ شہر الغات میں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں اتنی بڑی جرم کرنے سے تمہیں بچا سکتے، روک سکتے۔ بچانا تو اللہ کا کام ہے، ہم تمہیں ہدایت تو نہیں دے سکتے، ہم منع کر سکتے ہیں۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، واللہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت۔ رحمک اللہ، اللہ فرماتا ہے علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی تیرا کام پہنچانا ہے، پہنچا دے ان کو، حساب ہم لیں گے۔ اللہ حساب کون لے گا؟ تو دندنا لو، یہاں خوب برائیاں کر لو، کچھ بھی کر لو، حساب لینے والا عرش پر مستوی ہے، بلند، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بولو۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہاں نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ بڑے بڑے مفتی ہیں لیکن نبی کے زمانے کی چرواہنوں جیسا بھی ان ذلیلوں کو علم نہیں۔ نبی کے زمانے کی بکری چرانے والی لونڈی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اس نے کہا ہوا فی السماء، فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا اللہ آسمان میں۔ کہا من انا، میں کون؟ کہا انت رسول اللہ، اللہ۔ کیسے کہے ہوں گے اس بکری کے چرواہن نے بیچارے میں؟ اس کا ایمان دیکھو۔ صحابی کہہ رہے ہیں میں حیرت میں رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے خدا یہ مومنہ ہے، مومنہ، اس کو آزاد کر دے۔ اللہ، صحابی نے آزاد کر دیا۔ یہ تھا عقیدہ نبی کے زمانے کا۔ اور آج عقیدہ کیا ہے؟ آج تو ہفتوں پیشاب پیخانہ بزرگان دین نہیں جا رہے ہیں کرنے۔ کیوں؟ انہیں حماموں میں بھی انوار نظر آتے ہیں۔ ایک شاعر نے مجھے تانا دیا کہ نور والے کو ہی آتا ہے نور نظر۔ ہم نے اس پہ طنز کیا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جن کو حماموں میں بھی انوار الہی نظر آتے ہیں؟ تو اس نے شعر میں بھیجا دبئی سے کہ نور والوں ہی کیوں نور نظر آتا؟ ہم نے یہ ناری لوگوں کو نور نظر آئے؟ شیطان کے کرشمے شعبدے بازیاں ہیں، ان کو نور نظر آتے ہیں؟ پیخانے میں اللہ ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن ان کے عقیدے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کے ایمان اور عقیدے اتنے ذلیل اور اتنے گھٹیا ہیں، اور یہ بہت بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو بہت وائٹ کالر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن پرلے درجے کے چور ہیں یہ۔ دین کے اندر خیانتیں خرد برد کر کے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا، 70% لوگوں ڈوبے ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں 1000 لوگ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا 999 کو جہنم میں، کتنے کو؟ بولو، 999 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں داخل کرو۔ بولو کیا ایوریج ہے؟ کیا ہے؟ یہ نہ سوچنا سارے جنت میں، تو میں نے سوچا دل میں میرے آیا، اسی لیے تو اتنی لمبی لمبے باغات ملیں گے، اتنے بڑے بڑے محلات جنتیوں کو ملیں گے، وہاں تو سب خالی خالی رہے گا ماشاءاللہ، کم ہی لوگ رہیں گے۔ اور جہنم میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تنور میں تو کچ 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 جیسے ہنڈی پکتی ایسی ہی مر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، بولو آمین، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا۔ میرے عزیزو، اس کا علم حاصل کرو اللہ کا، اور دوسرا علم ہے، اور تیسرا علم ہے، یہ شیخ مخصوص صاحب سے پوچھئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کی بھی میں نے مکمل